کلاس 8 کے طلباء و طالبات السلام علیکم. آپ کی اردو میں اگلا سبق آج ہم سمجھا رہے ہیں، وہ ہے شیشے کا محل. یہ آپ کی اردو کی کتاب میں پیج نمبر 26 پر ہے، 26 ہے آپ کا پیج نمبر. شیشے کا محل، میں اس کو آپ خود اس کی ریڈنگ کریں گے اور سمجھیں گے. میں آپ کو صرف زبانی تھوڑا سا بتا رہی ہوں. وہ یہ کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہ صرف نبوت سے سرفراز فرمایا بلکہ انہیں حکمرانی بھی دی، بادشاہت تھی، بہت بڑی سلطنت کی، اور ان کے اندر کچھ خاص خوبیاں بھی تھیں. بہت زیادہ وہ حکمت والے تھے، بہت زیادہ عقل مند تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے زیر اثر ہوائیں کر دی تھیں، جنات اور وغیرہ کر دیے تھے، اور مختلف جانوروں کی بولیاں بھی وہ سمجھتے تھے اور ان پر حکمرانی کرتے تھے. تو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے ایک پرندے ہدہد کو نہیں پایا تو پوچھا، تو اتنی دیر میں ہدہد آ گیا. ہدہد نے آ کر بتایا کہ میں ایک بہت دور کی سلطنت دیکھ کر آیا ہوں جہاں پر ایک عورت حکمرانی کرتی ہے، اور وہ اللہ کے علاوہ مطلب مشرکانہ رسوم ادا کرتی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ بات سن کر کہا کہ اچھا، ہم اپنا وہاں قاصد بھیجتے ہیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں. وہاں پر اپنا قاصد بھیجا اور ان کو کہا کہ اگر آپ ہمارا پیغام نہیں مانیں گی تو پھر ہم آپ کو مطلب جنگ کریں گے اور جنگ کے ذریعے ہم فتح حاصل کر لیں گے. بلقیس جو تھی وہ ملکہ بہت عقل مند تھی. اس نے اپنے تمام وزراء سے مشورہ کیا اور آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، بلکہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے، ہمیں وہاں جانا چاہیے اور ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ جنگ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ فتنہ اور فساد بڑھتا ہے، نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس طرح وہ حضرت سلیمان کی دعوت پر وہاں گئیں. اور پھر آگے کیا ہوا یہ آپ سبق پورا پڑھیں، خود اس کی ریڈنگ کریں گے اور پھر انشاءاللہ آپ کو بہت بہترین اس سے انٹرسٹ پیدا ہو جائے گی. یہ سچی اس میں کہانی ہے کہ شیشے کا محل اصل میں کیا ہے، یہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا. یہ ایک آپ کو میں نے ایک جستجو ہو تاکہ اس لیے میں نے اس کا آخر تک نہیں بتایا ہے. آپ اس کو خود پڑھیے گا. اور اب میں آپ کو اس کا ہوم ورک دیتی ہوں. ہوم ورک دیکھیے. شیشے کا محل، سوال نمبر 1 ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. آپ اللہ کے رسول حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے. سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کو کن اہم صفات سے نوازا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عقل اور دانش مندی عطا فرمائی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت بھی عطا فرمائی. ہواؤں اور جنات کو آپ کے تابع کر دیا. آپ کو جانوروں کی بولیاں سکھا کر انہیں بھی آپ کا فرمانبردار بنا دیا. آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تو آپ کے لشکر میں انسانوں کے علاوہ حیوانات، پرندے اور جنات بھی شامل ہوتے. اگلا سوال سبا نامی سلطنت کا تعارف 2 جملوں میں کروائیے. جواب دیکھیے. حضرت سلیمان کے زمانے میں سبا ایک ملک کا نام تھا. اس پر بلقیس نامی ایک عورت حکمرانی کرتی تھی اور اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کرتی تھی. اس کے پاس ایک بڑا تخت تھا. ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھ کر کیوں حیران رہ گئی؟ اگلا سوال، کیوں حیران رہ گئی؟ جواب، ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں تخت دیکھ کر بہت حیران اس لیے ہوئی کیونکہ اسے محسوس ہوا کہ یہ اس کا تخت ہے، مگر یہاں کیسے پہنچا؟ اس کے علاوہ محل کی شیشے نما عمارت دیکھ کر بھی حیران ہوئی جس کی گزرگاہوں پر ایسا لگتا تھا جیسے فرش پر پانی رواں ہے. اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی انسان کی نہیں بلکہ اللہ ہی کی کاریگری ہو سکتی ہے. اس سچی کہانی سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ جواب ہے، اس کہانی سے ہمیں معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور اللہ جب چاہے جسے چاہے یہ علم عطا کر سکتا ہے. یعنی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی جسے چاہے دیتا ہے، صلاحیتیں ہوں یا علم ہو. ٹھیک ہے. اب آگے ہیں
کچھ الفاظ جن کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ لکھنے ہیں. تو یہ دیکھیے، تنازع جھگڑا، پرستش پوجا، محفل مجلس، صحیح درست، ہنرمندی کاریگری، یعنی ایک ہی معنوں والے الفاظ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں. آگے دیکھیے مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد یعنی اپوزٹ لکھیے. اقرار انکار، یقین شک، تعمیر تخریب، حاضر غائب، فرما بردار نافرمان. اب ہیں کچھ الفاظ و محاورات جن کے جملے آپ کو لکھنے ہیں. دانش مندی، تابع، تند و تیز، چارہ نہ ہونا، مرصع، استفادہ کرنا. ان کے جملے بھی ساتھ دیے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو اپنے بھی جملے بنا سکتے ہیں اور ورنہ پھر یہی بنا لیجئے جو کاپی میں. اور یہ آخری کام ہے، درج ذیل الفاظ میں واحد الفاظ کی جمع بنانی ہے. واحد دیے ہوئے بے شک، شک، شکوک. اس طرح یہ تقریباً 18-20 الفاظ ہیں. ان واحد کے سب کے جمع بنائیے. یہ ہو گیا آپ کا مکمل کام.